سورۃ القصص رکوع نمبر 5 آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں ایک تو قرآن مقدس کی تعریف ہے، اور دوسرا اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی تعریف ہے جو حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اہل کتاب تھے، یعنی کہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ یہودی تھے تو موسیٰ علیہ السلام پر اور تورات پر ان کا ایمان تھا، عیسائی تھے تو عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان پر اترنے والی کتاب انجیل پر ان کا ایمان تھا۔ تو حضور علیہ السلام کی دعوت پر وہ لوگ اسلام لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بھی تعریف فرمائی کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، کہ یہ پہلے بھی کافر نہیں تھے، پہلے بھی یہ مسلم تھے پھر بھی مسلم ہو گئے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے ان پر بھی ایمان تھا، پھر آپ علیہ السلام پر بھی ایمان ہو گیا، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی چند خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ان آیت کریمہ کے اندر۔ فرمایا کہ ایک تو یہ کہ ان سے اگر کوئی غلطیاں کوئی برائیاں ہوئی تھی تو ان لوگوں نے اس کے بدلے میں اچھائیاں کی، تاکہ اچھائیاں نیکیاں غالب آ جائیں برائیوں پر۔ دوسری صفت ان کے اندر یہ تھی کہ وہ سخی تھے، جو اللہ نے انہیں رزق عطا فرمایا اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تیسری صفت یہ تھی کہ اگر فضول قسم کی کوئی بات ان کے سامنے کی جاتی تو وہ اس کا حصہ نہیں بنتے تھے۔ چوتھی بات یہ تھی کہ اگر ان کے ساتھ کوئی جاہل جہالت کی بات کرتا تو وہ اس کی باتوں میں نہیں آتے تھے، سلام کر کے آگے گزر جاتے تھے۔ تو یہ وہ عادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ ساری کی ساری عمدہ اور اعلیٰ صفات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے خطاب فرمایا۔ آپ کی چاہت تو یہ تھی کہ ہر ایک بندہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، بالخصوص جو آپ کے قریبی تھے،
قریبیوں میں ایک بڑا نام ہے حضرت ابو طالب کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ کوشش فرمائی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی بندے کے اندر خود چاہت اور طلب نہ ہو آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ میں نے ہدایت کس کو دینی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ملا دیا ان کے لیے بات کو، بات سے مراد نصیحت کی بات ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، من قبل ہی، اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان رکھتے تھے، یعنی جو کتاب پہلے ملی تھی، تورات یا انجیل تھی، اس پر وہ ایمان رکھتے تھے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی قرآن مقدس کی، قالوا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے، انہ الحق من ربنا، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین، بے شک ہم تو اس سے پہلے بھی فرمانبردار تھے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یؤتون اجرہم مرتین، جنہیں ان کا اجر دیا جائے گا دگنا، دوہرا اجر ملے گا، بما صبروا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے صبر کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ ہٹاتے تھے بھلائی کے ساتھ سیئہ، برائی کو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس مال میں سے جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا، ينفقون، خرچ کرتے تھے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب کوئی لغو، فضول بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہل لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند فرماتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ پہلی آیت میں قرآن مقدس کی تعریف ہے۔ قرآن پر مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا کہ اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہے تو ایک دم سے کیوں نہیں اترا، یہ تھوڑا تھوڑا کیوں اترتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یہ ہم نے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کے ان کے سامنے پڑھیں اور ان کو اچھی طرح سمجھائیں۔ جس طریقے سے ایک استاد شاگرد کو جب پڑھاتا ہے تو کیا سارا کچھ ایک ہی دن میں پڑھا دیتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا سبق پڑھاتا رہتا ہے تو ایک دن وہ شاگرد کامل بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی تو کتاب کی تعلیم دینی تھی، قرآن کی تعلیم دینی تھی، ایک دم کیسے دے دیتے؟ جتنا ضرورت ہوتا تھا حسب ضرورت، اتنی آیات، اتنی صورتیں، تھوڑا تھوڑا حصہ قرآن کا اترتا رہا، اس کو حفظ کرنا بھی آسان تھا، اس کو سمجھنا بھی آسان تھا، اس پہ عمل بھی آسان تھا۔ تو اس طریقے سے قرآن اترا تو وہ سینوں کے اندر محفوظ ہوتا چلا گیا، کیونکہ تھوڑا تھوڑا اتر رہا تھا، ایک دم سے اکٹھا آتا تو سینوں کے اندر شاید محفوظ نہ ہو سکتا۔ اللہ کے ارکان کے اندر بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، تو قرآن مقدس کے تھوڑا تھوڑا اتارنے کی ایک حکمت یہ بھی تھی۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر نصیحت کی باتیں ہیں۔ قرآن جو ہے وہ پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اگرچہ وہ تھوڑا تھوڑا اترتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک صورت کے اندر کچھ اور بات ہو، دوسرے کے اندر کچھ اور بات ہو، ایک صورت دوسری کی نفی کر رہی ہو،
ایک آدھ دوسرے سے ٹکرا رہی ہو، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، حسب ضرورت اترتا رہا، لیکن تورات کی بھی تصدیق کرنے والا تھا، انجیل کی بھی، زبور کی بھی، پہلے صحیفوں کی بھی، تمام آسمانی تعلیمات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور اللہ کے آخری نبی پر اترتا ہے، اور اللہ کے نبی سے پہلے جتنے نبی ہیں ان سب کی تصدیق کرنے والا تھا۔ تو کسی آیت میں، کسی صورت کے اندر آپس کے اندر کوئی تضاد نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مقدس کی تعریف اور حقانیت کے تذکرے کے بعد پھر تعریف ہے ان لوگوں کی جو اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب کون تھے؟ یہودی یا عیسائی۔ یہودیوں کے پاس تورات تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، تو یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ تو ضدی تھے، ہر دھرم تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو انصاف پسند تھے، جو حق پرست تھے۔ یہودیوں میں سے ایک بڑا نام ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ ان کے بہت بڑے علامہ تھے۔ یہ اکیلے نہیں، اپنے ساتھ کافی سارے ساتھیوں کو بھی لے کر آئے اور اسلام قبول فرما لیا تھا۔ عیسائی بھی بے شمار تھے۔ ایک نام ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پہلے عیسائی تھے، اسلام قبول فرما لیا۔ تو یہ تو ایک ایک نام میں نے گنوایا ہے، ایک یہودیوں میں سے، ایک عیسائیوں میں سے، لیکن بہت زیادہ تعداد ہے ایسے لوگوں کی۔ تو جتنے بھی لوگ پہلے یہودی تھے یا عیسائی تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں یؤتون اجرہم مرتین، ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ اس لیے کہ ایک تو پہلے ایک شریعت پر عمل کر رہے تھے، پھر دوسری پر بھی عمل کیا، جب پتہ چلا کہ ہماری شریعت منسوخ ہو گئی ہے، جب تک عمل کیا تب تک وہ اجر بھی پکا ہو گیا، وہ منسوخ ہو گئی، آخری شریعت پر عمل کیا، اس پر پھر ایک اجر مل گیا۔ دوسرا یہ کہ دیکھو ہمارا ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہے نا، کیونکہ ہم آخری امت ہے نا، تو ہمارا ایمان اللہ کے آخری نبی پر ہے کہ آپ نبی تھے، رسول تھے، خاتم النبیین تھے، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ کیا جتنے پہلے نبی گزرے ہیں ان سب پر ایمان نہیں ہے؟ ان پر بھی ہے۔ اتباع تو اللہ کے آخری نبی کی ہم کرتے ہیں، لیکن ایمان سب پر ہے، مانتے سب کو ہیں کہ موسیٰ بھی سچے تھے، عیسیٰ بھی سچے تھے، ہارون بھی سچے تھے، 1,24,000 کم بیش پیغمبر، سب کے سب سچے رسول تھے، سچے نبی تھے۔ تو سب کو ہم نبی مانتے ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے، تو ہم اللہ کے آخری نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اتباع ان کی کرتے ہیں، اور مانتے سب کو ہیں۔ تو یہ جو اہل کتاب تھے، یہ پہلے بھی یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ جب یہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے تو اب اتباع تو اللہ کے نبی کی تھی، لیکن ماننا تو ان کا بھی ساتھ شامل ہو گیا نا، جیسے ہم مانتے ہیں۔ تو یہ اپنے نبی پر 2 مرتبہ ایمان لے، پہلے ایمان بھی تھا، اتباع بھی تھی، جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، اب اتباع تو آخری نبی کی ہے کیونکہ ایمان ان پر لے کے آئے ہیں، لیکن جو پہلے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جیسے ہم ان کو نبی مانتے ہیں یہ بھی ایسے مانتے تھے، پہلے اتباع بھی کرتے رہے، اس کے بعد پھر ایمان بھی رہا، اس لیے ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور یہ بڑے اچھے لوگ تھے، ان کی بڑی اعلیٰ صفات تھی۔ ایک تو ان کے اندر صبر والی صفت تھی جو بہت اعلیٰ صفت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم تو بے صبری بہت زیادہ ہیں آج کل، نہ ہمیں خوشی برداشت ہوتی ہے، نہ ہمیں غمی برداشت ہوتی ہے، ہر حال کے اندر ہمارے جو ہے نا رونے دھونے کھڑے ہوتے ہیں، ہم ہر وقت پریشان ہیں۔ تو صبر جو ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہر ایک عمل کا ایک متعین اجر ہے، لیکن صبر کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جو اجر ملے گا بغیر حساب کے ملے گا، یعنی کہ بہت زیادہ ملے گا۔ پھر ان کے اندر ایک صفت ہے کہ اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے تو پھر وہاں پر یہ اچھائی بھی کرتے ہیں، یہ صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم سے کہیں پر کوئی
گناہ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ زمین کا وہ حصہ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ نہیں دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ وہیں پر کوئی نہ کوئی نیکی بھی کر لیں تاکہ حساب برابر ہو جائے، ہماری نیکی پر بھی وہ گواہی دے وہاں پر. تو برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ مٹانا یہ ایک بڑی اعلیٰ صفت ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ تعالیٰ دے تو اس میں سے خرچ کرنا. سخاوت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخی ہے تو اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتا ہے. اور کسی انسان کے اندر اگر بخل کی بیماری ہو، یعنی کہ بڑا نیک ہے، سب کچھ کرتا ہے لیکن ہے بخیل، تو اس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے کسی بندے کی تعریف کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلانا بندہ بڑا عبادت گزار ہے، یہ ہے وہ ہے، بس تھوڑا سا یہ ہے کہ بخیل ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایو دائن ادوا من البخل، جب اس کے اندر وہ بخل ہے تو بخل سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں بخل بھی ہے، پھر تم تعریف بھی کر رہے ہو. یعنی جو بخیل ہے وہ عبادت گزار بھی ہو تو قابل تعریف نہیں ہے، قابل تعریف سخی ہے. اللہ تعالیٰ سخی کے مال کو ہمیشہ بڑھاتا ہے اور بخیل کے مال کے اندر خیر و برکت ہوتی نہیں ہے. جمع تو کر لیتا ہے وہ، خیر و برکت سے محروم رہتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کوئی لغو بات سنیں تو اس سے اعراض کریں. آج کل کتنی لغو اور فضول باتیں ہیں جو ہم خود کرتے ہیں اور ہر محفل کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، اور ایسی باتوں کا، ایسی محفلوں کا ہم حصہ بنتے ہیں. بنتے کہ نہیں بنتے؟ کتنا ہم وقت ضائع کرتے ہیں، کتنا وقت ہم برباد کرتے ہیں. تو جہاں پر لغو بات ہو اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ جو لغو بات ہے، جو فضول بات ہے، اس سے نیکیاں تو بڑھنے سے رہی، وہ برائیاں بڑھائے گی. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، درود شریف، کلمہ طیبہ، استغفار، اللہ کو یاد کر لیں. کیوں فضول باتیں ہم کریں؟ اب یہ جو تعریف ہے ان لوگوں کی، یعنی اہل کتاب میں سے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر یہ فضول باتوں کا حصہ نہیں بنتے تھے، جہلوں سے الجھتے نہیں تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جو نجاشی تھا نا، حبشہ کا بادشاہ، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. جب مسلمانوں نے پہلی مرتبہ وہاں پر ہجرت کی تو پیچھے مشرکین مکہ بھی پہنچ گئے ان کی شکایتیں لگانے کے لیے، بھئی یہ تو ایسے ہیں، باپ دادا کا دین چھوڑ چکے ہیں، دین سے پھر چکے ہیں، نیا دین قبول کر لیا، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. اور پتہ ہے تمہارے عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ چونکہ عیسائی تھا، یہ اس کو نا اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. تو اس نے کہا چلو تمہاری بات سن لی ہے، ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. اس نے باتیں سنی تو اس کو وہ باتیں اچھی لگی. اس نے کہا ہماری جو کتابوں میں تعلیمات ہیں اصل وہ یہی ہیں کہ واقعی جو عیسیٰ تھے وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ روح اللہ ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. اس نے اسلام قبول کر لیا. یہی وجہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبانہ اسی کا جنازہ پڑھا تھا اور کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا. تو یہ انہی کے لیے اعزاز تھا ایک. بہرحال اب کیا ہوا کہ وہاں جب مسلمان گئے تو کافی لوگ وہاں سے ان سے متاثر ہوئے. تو اس دوران 20 لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر سوال و جواب کیا. ایک محفل تھی، جو ان کے اندر سوالات، اعتراضات، جو کچھ بھی تھا انہوں نے اس کا اظہار کیا. تو آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، یہاں تک کہ جب وہ سمجھ گئے تو انہوں نے وہیں پر اسلام قبول کر لیا. حالانکہ وہ جس علاقے سے آئے تھے ان لوگوں نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ پہلے پتہ کر کے آؤ، کہ سنا ہے کہ وہاں پر ایک اللہ کا نبی آیا ہے، ان کی یہ تعلیمات ہے، پہلے جاؤ مل کے آؤ، کیا واقعی یہ سچ ہے یا نہیں ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، آ کر ہمیں بتاؤ. جب وہ آئے وہ متاثر ہوئے تو پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب جب یہ لوگ واپس جا رہے تھے نا، مسلمان بن کے آئے تھے، عیسائی تھے، جب جا رہے ہیں تو مسلمان بن کے جا رہے ہیں. ابو جال جو ہے نا اپنے ساتھیوں سمیت ان کے آگے کھڑا ہو گیا. بڑی لمبی چوڑی تقریر کی اس نے کہا کہ میں نے بڑے احمق بے وقوف لوگ دیکھے ہیں لیکن تم سے کم. کہنے لگا کہ میں نے بدترین
وفد دیکھے ہیں لیکن اس وفد سے زیادہ بدترین میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا ہمارا قصور کیا ہے؟ کہتے قصور یہ ہے کہ تم اتنے بے وقوف احمق ہو کہ صرف پتہ کرنے آئے تھے، پہلی ملاقات تھی، کم سے کم باتیں سنتے سمجھتے، وہاں جا کے بتاتے کہ ایسے ایسے ہے، پھر سوچتے مشورہ کرتے، بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ اتنے تم احمق اور بے وقوف ہو۔ آئے، آ کر آپ نے سوال کیا، ساری بات پوچھی، اور انہوں نے کہا جی ہاں میری یہ دعوت ہے، انہوں نے کہا جی بسم اللہ، دعوت قبول کر لی، اسلام قبول کر لیا۔ کہنے لگا کہ تم تو بہت ہی بے وقوف ہو، بڑے تم جاہل ہو، بہت ہی برا بھلا کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وفد کی تعریف فرمائی ہے کہ جب وہ باتیں کر رہے تھے نا، ابو جہل کا لشکر پوری وہ باتیں کر رہا تھا، وہ لغو باتیں تھی نا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو ان لوگوں نے اعراض کیا کہ چھوڑو پرے، اس کو بکنے دو، ہمیں سے کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا، صحابیت کا شرف مل چکا ہے، اسلام قبول کر چکے ہیں، دور اجر کی خوشخبریاں سن چکے ہیں، اب وہ ابو جہل کی باتوں سے کہاں متاثر ہونے والے تھے؟ اور پھر وہ کہنے لگے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بھائی اچھا تیری باتیں سن لی ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے ساتھ، سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ ایک ہوتا ہے سلام محبت والا، ایک ہوتا ہے ساتھ سلام جان چھوڑو، سمجھ آ گئی نا؟ یہ سلام بھی آ کر کرتے کہ لوگ نہیں کرتے؟ تو قرآن کہتے ہیں سلام علیکم، اب یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ابو جہل السلام علیکم کیا حال ہے، ٹھیک ہے، یہ سلام نہیں کیا، کہتے ہیں سلام علیکم، ساتھ سلام، بھائی جاؤ جان چھوڑو، ہم تمہاری باتوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ اور کہنے لگے لا نبتغی الجاہلین، ہم جہلوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ ہے نا مزے کی بات؟ وہ کیا کہتے ہیں ہم جہلوں سے نہیں الجھتے، اور آگے ان کا سردار کون ہے؟ ابو جہل، یعنی جو سراپا جہالت ہے، جہلوں کا سردار ہے، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ لا نبتغی الجاہلین، ایک ابو جہل ہو سارے ابو جہل بن جائیں، ان کے پاس تو جہالت ہے، ہم جہلوں سے بات ہی نہیں کرتے، ہم ان کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتے۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ دیکھو کتنا پیارا جواب دیا ان لوگوں نے۔ تو ہماری زندگی کے اندر بھی اگر اس قسم کا کوئی وفد ہمیں ملتا ہے، اس قسم کا کوئی، آج کل ایسے ایسے گروہ ہیں نا گمراہ کرنے والے، ضروری نہیں کہ اسلام کفر کی جنگ ہو، ہمارے ہاں تو مسلمان ماشاءاللہ وہ اتنے فرقوں کے اندر بڑھ چکے ہیں، اور ایک ہی فرقے والے وہ کسی سے متاثر ہوتے ہیں، وہاں سے ان کے جیسے کان کے اندر زہر کو گھولتا ہے، پھر وہ آ کے اپنے وہ علماء کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اپنے اماموں کے پاس بیٹھ کے، اور پھر جی میں نے تو یوں بات سنی ہے، فلاں تو یوں کہہ رہا تھا، فلاں ایسے کہہ رہا تھا، اور باتیں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ بندے کو افسوس ہوتا ہے کہ ایک بندہ اتنی باریکی میں چلا گیا، اور اسے پوچھا بھی غسل کے فرض کا پتہ ہے؟ نہیں جی وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ یعنی اپنی دین کی اتنی ہی ان کو معلومات ہیں کہ غسل کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، سنجے کا سنت طریقہ معلوم نہیں ہے، باتیں کیا کر رہی ہیں، باتیں وہ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ تقدیر پر باتیں شروع ہو جاتی ہیں، نازک موضوع پر، ایسے ایسے موضوعات پر کہ ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تھوڑا سا فیصلہ تو گیا۔ تو اس لیے اگر اس قسم کے جہلوں سے کبھی واسطہ پڑ جائے، آج کل بہت سارے لوگ نا سوشل میڈیا پہ جو یہ مکار، دھوکے باز اور جعلی مفتی اور جعلی پیر اور جعلی علامے بنے پھر رہے ہیں نا، نہ حافظ ہیں، نہ قاری ہیں، نہ عالم، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ شکل بنا رکھی ہے علامہ صاحب والی، تو لوگ وہ سنتے ہیں ان کے بیانات، پھر بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے عقیدے سے پھر جاتے ہیں۔ تو نہ ان سے متاثر ہونا ہے، اور نہ ایسے پلید لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے، اور اگر ایسے بندے گمراہ کرنے کی کوشش کریں تو بالکل یہی آیت آج کے درس والی یاد کر لیں، کیا کرنا ہے؟ اعرضوا عنہ، پہلے تو اعراض کرنا ہے، دوسرا جواب کیا دینا ہے؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بھائی تمہیں اپنا مذہب مبارک، ہمیں اپنا مبارک، جو اپنا کام کرو۔ تیسرا کیا کرنا ہے؟ سلام علیکم، ساتھ سلام، جاؤ۔ چوتھا کیا کرنا ہے؟ لا نبتغی الجاہلین، بھائی ہم تمہارے ساتھ بحث نہیں کرتے، ہمیں اتنی معلومات ہی نہیں، ہم کیوں بحث کریں، ہم کرتے ہی نہیں، کہتے ہیں ہماری بات تو سنو، بھائی ہم نہیں سنتے، ہم کیوں سنیں، ہمیں اپنی پوری آتی نہیں، ہم تمہاری بات کیوں سنیں، جب اپنی پوری آ جائے گی اس کے بعد تمہاری بھی سن لیں گے۔ تو یہ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ یہ ایسا جواب ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور جب کسی گمراہ کے ساتھ ہماری بات بن جائے نا، ہم بھی یہی جواب دیں گے، اللہ کو ہماری بات بھی پسند آئے گی انشاءاللہ۔
آخری آیت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس آیت کا شان نزول بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ خاص کر ابو طالب کے لیے اتری ہے۔ جب ان کا آخری وقت تھا، آپ علیہ السلام نے پہلے بھی بڑی دعوت دی، اور ابو طالب سے آپ علیہ السلام کا پیار بہت زیادہ تھا، ابو طالب کو بھی آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار تھا، یہ دونوں طرف سے محبت تھی، اس لیے کہ ابو طالب نے آپ علیہ السلام کے بچپن سے لے کر جوانی تک آخر تک ساتھ دیے، اور ایسا ساتھ دیا کہ حق ادا کیے، یہاں تک کہ شیب ابی طالب کے اندر جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک اس بائیکاٹ کے اندر آپ بھی محصور رہے، قید رہے شیب ابی طالب کے اندر، اور آپ اتنی تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ جو مسلمان تھے انہوں نے تو برداشت کی کہ وہ مسلمان تھے، مسلمان نہیں تھے لیکن بھتیجے کی محبت کے اندر سب کچھ برداشت کیا۔ تو آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جب میرے چچا کی اتنی قربانی آئیں تو بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تاکہ اللہ کے میں سفارش کر سکوں، تو اس لیے ساری زندگی کوشش میں لگے رہے۔ جب آخری وقت آیا تو پھر آپ نے کوشش تیز فرما دی، اس وقت آپ گئے اور وہاں پر ابو جال پہلے لائن پہنچا ہوا تھا اور عتبہ یہ بھی پہنچا ہوا تھا، دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ادھر سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چچا کلمہ پڑھ لو تاکہ میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکوں، تیری سفارش کر سکوں قیامت کے دن۔ یہ جیسے آپ علیہ السلام بولتے تھے اب چپ ہوتے تھے، فوراً ابو جال خیال کرنا ایسا نہ ہو باپ دادا کا دین چھوڑ دے۔ بس ایسی ادھر سے دعوت چلتی رہی، ادھر سے وہ اپنی بات کرتا رہا، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب کے منہ سے نکلی، اس نے کہا میں یہ کلمہ نہیں پڑھتا اور میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑتا، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ بس ختم، سانس نکل گئے۔ یعنی کہ شیطان کے بارے میں تو سب جانتے ہیں نا کہ آخر وقت تک وہ ورغلاتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ کسی کا بھی خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، لیکن شیطان تو نظر نہیں آتا نا، اندرون خانہ کام کرتا ہے۔ یہ شیطان نظر بھی آ رہا تھا، ابو جال عتبہ دونوں شیطان نظر آ رہے تھے، بیٹھے تھے سامنے، آپ علیہ السلام کی بات کی نفی کر رہے تھے اور اس کے ورغلا رہے تھے، نہیں خیال کرنا خیال کرنا۔ بس یہ دونوں لگے رہے اور یہ اپنے مشن کے اندر یہ شیطان کامیاب ہو گئے اور خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکا۔ تو آپ علیہ السلام بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے، پریشانی تو بنتی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا اے محبوب لا تہدی من احببتا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت یافتہ کو، کس کو دینی ہدایت کس کو نہیں دینی وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ سب سے بڑی دولت وہ ہدایت کی دولت ہے، اور یہ بغیر طلب کے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم کس منہ سے شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کے پاس یہ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ پہننے کے لیے، نہ اوڑھنے بچھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کامیاب ہے۔ جس کے پاس یہ نہیں ہے، نمرود جیسی بادشاہت ہو، قارون جیسے خزانے ہوں، سب کچھ ہو، پھر بھی ناکام ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ اس نے ہمیں اس ماحول میں، یعنی کہ ہمارے تو گھر کا ماحول الحمدللہ ایسا ہے کہ بس ہم جیسے دنیا میں ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس کے کان کے اندر اللہ کا نام، اللہ کے نبی کا نام، ماحول ہی ایسا ملے نا۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی برے ماحول کے اندر یہودیوں کے گھر پیدا ہو جاتے، ہندوؤں کے گھر پیدا ہو جاتے، ہمیں یہ ماحول میسر آتا، ہمیں ہدایت ملتی؟ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا بہترین طریقہ اللہ کی بندگی کر کے ثابت کرنا ہے کہ اللہ میں شکر گزار بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔